آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے۔ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی تڑپ، لگن اور خلوص کے ساتھ ہے، صرف مال کے ساتھ نہیں۔ اگر صرف مال و دولت کی بنیاد پر ہی حج پر جایا جاتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے تمام مالدار حاجی ہوتے، جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر مالداروں کو یہ دولت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اور برا نہ ماننا میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بعض بھائی اس قدر مالدار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر نوازا ہوتا ہے کہ اگر وہ روزانہ یہاں دہلی سے ٹکٹ لے کر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، یا پھر آپ کہیں کہ عمرے کے لیے جائیں تو روزانہ عمرے کر سکتے ہیں۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک سال کے اندر 360 یا 365 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک عمرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا جو پیسے اکٹھے کر کے، یا پھر آپ کہیں کہ چندہ مانگ مانگ کر، اپنے دل کی سچی تمنا کی وجہ سے، اپنے دل کی سچی تڑپ کی وجہ سے اللہ رب العزت کا گھر دیکھاتے۔ وہ میرے پیارے بھائیوں حج بیت اللہ اور عمرہ کراتے ہیں۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، اگر ہمارا کوئی بھائی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرے گا تو اللہ جل جلالہ بغیر اسباب کے بھی اس کو یہ نعمت نصیب فرما دیں گے۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور بات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی زمانہ قریب کے اندر، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جب بھی ان کا نام سامنے آتا ہے تو حقیقت میں دل کے اندر محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں، دل کے اندر عقیدت کے جذبات ابھر آتے ہیں، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے انہی اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ میں نے اپنے استاذ محترم سے سنا کہ آپ رات کے وقت تہجد میں اکثر رویا کرتے اور روتے ہوئے فارسی میں ایک شعر پڑھا کرتے۔ آپ یہ فرمایا کرتے، چبودے کے دوزخ زمن پرشدے، چبودے کے دوزخ زمن پرشدے، مگر دیگرارا رہائی شدے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا، کتنا پیارا ہوتا کہ اللہ جل جلالہ جہنم کو مجھ سے بھر دیتا، لیکن باقی دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے نجات دے دیتا۔ دیکھیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے اور راتوں کو اٹھ کر یہ دعا مانگا کرتے کہ یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ آپ میری امت کے حال پر رحم کھا لیں، اے اللہ آپ میری امت کے حال پر ترس کھا لیں۔ بالکل اسی طرح یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رات کو اٹھ کر کے رویا کرتے اور یہ کہا کرتے کہ یا اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ دوزخ کو مجھ سے بھر دیتے، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کو نجات دے دیتے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ بہت تھا کہ میں حج پر جاؤں، اپنے رب کا گھر دیکھوں۔ دیکھیں جب یہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے تو آپ کو کھانا کھاتے ہوئے اکثر یاد آتا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حج پر جا چکے ہیں اور میں یہیں پر ہوں۔ یہ خیال آتے ہی آپ کو میرے پیارے بھائیوں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ جملہ کہا کرتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوتے آپ انہیں اللہ رب العزت کا عاشق کہا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریادیں پیش کر رہا ہوگا۔ آپ کے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 دن گزارنے مشکل ہو جاتے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر بندے کی تڑپ سچی ہے، اگر بندے کی طلب سچی ہے، اگر بندے کے اندر اخلاص ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ جل جلالہ راستوں کو آسان بنا دیا کرتے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا، آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے، اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گنبد خضرا کے ٹھیک قریب بیٹھ کر میرے پیارے بھائیوں تقریباً 14 سال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ ویسے تو تقریباً 18 سال بیٹھتے ہیں، لیکن اگر چھٹی کے ایام کو ہٹا دیں تو تقریباً 14 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے محدثین حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں تو ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قربان جائیں حسین احمد مدنی کی ذات پر، آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو سامنے اشارہ کر کے کہتے کہ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور سامنے ہوتا تھا، تو میرے عزیز بھائیوں کہاں جانے کو ترستے تھے اور کہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدث بنے۔ اور دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دینے کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی، آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ پیدا ہوئے انڈیا کے اندر، آپ پلے بڑھے انڈیا کے اندر، آپ نے تعلیم پائی انڈیا کے اندر،
آپ کا خاندان، خیش قبیلہ، رشتہ دار سب انڈیا کے اندر، آپ نے زندگی گزاری انڈیا کے اندر، آپ دفن بھی ہوئے انڈیا کے اندر، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ کے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ ایسے جوڑ دیا کہ آج اگر کوئی بندہ آپ کا نام نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ مولانا مدنی فرماتے ہیں، تو اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے دل کے اندر بھی ایسی ہی تڑپ ہوگی، ایسی ہی لگن ہوگی، ایسا ہی اخلاص ہوگا، تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر بلائیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار بلائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کریں۔ اور تڑپ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، تڑپ ایسی ہو جیسی تڑپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ دیکھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں سوچا اور اپنے دل میں کہا کہ بلال، تو پہلے اذان دیا کرتا تھا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوا کرتے تھے، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا۔ آج جب تو اذان دے گا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ پائے گا، تو سچ میں برداشت نہ کر سکے گا، تو حقیقت میں زندہ نہ رہ سکے گا۔ یہ سوچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ تو اذان اس وقت دی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ آج ہم اس قبلہ اول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی اذان سنیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سنیں۔ آپ نے فرمائش کی تو آپ کی فرمائش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ اور دیکھیں، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ بلال، کیا آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنتے ہی آنکھ کھل گئی، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے۔ آپ نے اسی وقت اپنی اہلیہ محترمہ کو جگایا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اسی وقت سفر پر روانہ ہونا ہے۔ آپ راتوں رات اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میرے عزیز بھائیوں مدینہ طیبہ کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھی۔ جب دن ہوا تو بعض صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سنیں، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی اذان سنیں۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کے منع فرما دیا کہ بھائی میں برداشت نہ کر سکوں گا، میں زندہ نہ رہ سکوں گا، یہ ہمت میرے اندر نہیں۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمائش کی کہ آپ درخواست کریں، آپ کی فرمائش کو رد نہیں کریں گے۔
چنانچہ حسنین کریمین رضوان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شہزادوں کی فرمائش تھی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی ہے۔ لیکن دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اذان سنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل قابو میں نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر جو خواتین اور مستورات تھی وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ مسجد نبوی کے باہر ایک ہجوم سا لگ گیا، آپ یوں کہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ اور ایک عجیب بات دیکھنے میں یہ پیش آئی، میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ اس دن ایک عورت نے اپنے معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ معصوم بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو آ گئے، یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ یہ سننا تھا میرے عزیز بھائیوں کے صحابہ کرام تڑپ اٹھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ تڑپ، اگر یہ لگن، اگر یہ خلوص ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو اپنا گھر دکھائیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار دکھائیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیں حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے گھر کی محبت ہوگی تو پھر مال اور اسباب تو اللہ رب العزت ہمارے لیے خود مہیا کر دیں گے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد المالک، کیا بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ یہ سن کر خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ تڑپ اٹھے۔ آپ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا تو بہت ہے، میری خواہش تو بہت ہے، لیکن اسباب موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے۔ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال آپ کے متعلقین میں سے تقریباً 3-4 بندے آپ کے پاس آئے اور آپ سے آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ پہلے نے بھی یہی بات کہی، دوسرے نے بھی یہی بات کہی، حتیٰ کہ سب نے یہی جملہ کہا۔ اب خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ نے ایک کی طرف سے دعوت کو قبول فرما لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پیارے بھائیوں اس سال کا انتظام ہو گیا، اگلے سال دوسرے کی طرف سے، حتیٰ کہ دیکھیں لکھا ہے کہ ہر سال آپ کے متعلقین میں سے 5-7 بندے آپ کی خدمت میں آتے اور آ کر یہی جملہ کہتے کہ حضرت ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ مہربانی فرما دیں اور ہماری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ یہاں تک کہ آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ یہ 27 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اور 27 کے 27 سال
اللہ رب العزت نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم کہہ دیں گے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو اپنی جیب کے خرچ سے ایک حج بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اسے 27 سال حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازتے۔ تو اگر ہم بھی اپنے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں گے، یہ لگن پیدا کریں گے، یہ خلوص اور یہ جذبہ پیدا کریں گے، تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر بلائیں گے اور بار بار بلائیں گے۔ اس لیے آج میرے پیارے بھائیوں، دل سے یہ دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار اس سعادت سے نوازے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔